बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। कल वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया। बजट में अवाम को किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं है, कारोबारी तबके के लिए किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं है, और इन दो सेक्टर्स में कोई रिलीफ नहीं है। तो IMF की जो शराइत थी उसके मुताबिक भी बजट में कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो फिर अल्टीमेटली ये बजट किसके लिए है, किस तरीके से कंपाइल किया गया है? क्या गवर्नमेंट ने वाकईतन सीरियसली इस बजट के अंदर जो चीजें रखी हैं उसमें कुछ सीरियस सोचो विचार है, सीरियस ब्रेनस्टॉर्मिंग है? आज के प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर अगर अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया, पाकिस्तान में जो कारोबारी तबका है उसको कोई रिलीफ नहीं दिया गया, फिर IMF की जो शराइत हैं उनको भी क्यों मलहूज़ खातर नहीं रखा गया? इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इनका इम्पैक्ट अब मुस्तकबिल में पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्या होगा, इसको भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम के पहले से में मौजूद हैं डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मिफ्ता साहब, सबसे पहले बताइएगा कि कहा जा रहा है कि जून के अंदर ही IMF का प्रोग्राम जो है 9th रिव्यू ये हो जाएगा। अभी जो बजट डॉक्यूमेंट है इसमें जो फिगर्स सामने आए हैं, इनको सामने रखते हुए आपको लगता है कि IMF के साथ किसी भी स्टेज पर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग अभी भी हो सकते हैं? देखें, IMF का जो मेन जो एम्फेसिस होता है वो एक नंबर पे होता है, वो होता है प्राइमरी सरप्लस। और इस साल वो चाह रहे थे कि प्राइमरी सरप्लस हो 0.5% का। तो अगर आपकी GDP 1,05,000 अरब रुपया है, 105 ट्रिलियन रुपया, तो वो चाह रहे होंगे कि 525 अरब रुपया आपका प्राइमरी सरप्लस हो। उसके सामने आपने जो प्रोजेक्ट किया है वो 370 किया है, तो 145 अरब रुपए का या 155 अरब रुपए का इस वक्त फ़र्क है जो IMF चाह रहा है और जो आपने अभी प्रोजेक्ट किया है। एक पहली बात। उसके बाद दोयम ये कि आपने तनख्वाहें जो बजट की हुई थी और जो एक्चुअल बढ़ाई हैं, मैं समझता हूँ उसमें शायद कोई फ़र्क आया है। हुकूमत ने शायद बजट 20% की हुई थी, लेकिन आज कैबिनेट की मीटिंग के बाद 35% और 30% बढ़ाई हैं, तो तकरीबन 100 अरब रुपया उसमें लग जाएगा। तो ये 250 अरब का फ़र्क है। नंबर 3 ये है कि फिर हुकूमत के प्रोजेक्शंस को क्या IMF मानता है कि नहीं मानता। जो हुकूमत कह रही है कि हम इतने अखराजात करेंगे, क्या IMF क्या उससे एग्री करेगा? हुकूमत कहती है कि इतनी टैक्स जमा हो जाएंगे हमारे, तो क्या उतना IMF एग्री करेगा कि हाँ इतने पैसे जमा हो सकते हैं? और अगर ये सब चीज़ें मान भी जाए, फिर भी इस वक्त कम से कम 200-250 अरब रुपए का फ़र्क है जो हुकूमत को पूरा करना पड़ेगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये उम्मीद ज़रूर जाहिर की है और अल्लाह करे कि ये बात हो जाए कि IMF का प्रोग्राम अभी भी हो सकता है। अच्छा मिफ्ता साहब, ये बताइएगा, अभी जो हुकूमती अखराजात का तखमीना लगाया गया है वो 13 खरब से ज़्यादा का है। फिर जो गवर्नमेंट ने एक्सपेक्टेड जो टैक्स आमदन है वो 9,200 अरब है, जो किसी तौर भी अचीवेबल लग नहीं रही। लेकिन अगर हम इसको भी सामने रखें तो अखराजात 13 खरब से ज़्यादा, आमदन 9 खरब के करीब, ये जो इतना बड़ा डेफिसिट है, इसके साथ इकोनॉमिक मामला आगे कैसे चलेंगे? जो सबसे मुश्किल चीज़ इस बजट में, जो सबसे ख़तरनाक चीज़ इस बजट में है, वो ये है कि जो हुकूमत के तखमीने के हिसाब से जो हुकूमत का रेवेन्यू होगा वो 6,800 अरब रुपये होगा, नेट फेडरल रेवेन्यू। प्रोविंसेस को उन्होंने पैसे दे दिए, उसके बाद 2900 अरब रुपये नॉन रेवेन्यू शामिल कर लिए, जिसमें पेट्रोलियम लेवी वगैरह है। वो सब शामिल करने के बाद हुकूमत कहती है हम 6,800 या 6,900 अरब रुपये हमारे पास होंगे, और जो सिर्फ सूद देनी है आपको वो 7,500 अरब रुपये है। इसका मतलब है कि आपको सूद देने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, जिसको हम डेट ट्रैप बोलते हैं, कि आप उस जगह पे आ गए जहाँ पे आपको सूद देने के लिए कर्ज लेना है, तो आप गड्ढे में मज़ीद जा रहे हैं। यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, और फिर इसके लिए कोई फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे जिसके तहत आप निकल सकें, वरना ये सबसे बड़ी मुश्किल बात है। दूसरी जो मुश्किल बात है वो ये कि आपने जो फरमाया कि 7100 अरब रुपए से 9200 अरब रुपए जाने का मतलब है कि आप 30% आप टैक्स रेवेन्यूज जमा करेंगे। अगर 20% इन्फ्लेशन है और पूरा इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी आ जाता है तो भी 20% होता है। ग्रोथ अगर 3% लगाएं तो 23% होता है। तो अगले 7% कहाँ से आ रहे हैं, इसमें कितने नए रेवेन्यू मेजर्स हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होता है? जो आपने ये बात बताई है 0.6% की विड्रॉल के ऊपर कैश की, ये पहले भी हो चुका है और आपको पता है कि उसका क्या अंजाम हुआ था। तो कुछ मेजर्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर मुश्किलात होंगी। अच्छा मिफ्ता साहब, ये भी बताइएगा, हुकूमत ने बजट में नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 3 खरब के करीब रखा है। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आने की तवक्को है?
سر اس کے دو بڑے ہیڈز ہیں, چھوٹے چھوٹے ہیڈز تو اور بھی ہوتے ہیں جیسے پاسپورٹ فیس وغیرہ ہوئی, لیکن جو دو بڑے ہیڈز ہیں وہ ایک ہیڈ ہوتا ہے پیٹرولیم لیوی کا, کہ جو 50 روپے حکومت آپ سے فی لیٹر پیٹرول یا فی لیٹر ڈیزل لیتی ہے اس کے لیوی کا ٹیکس ہوتا ہے. تو اگر سمجھ لیجئے کہ 1.5 بلین لیٹر استعمال کرتے ہیں تو ہمیں 75 بلین روپے حکومت کو مل جاتے ہیں, جو سال میں جا کے آپ کو 900 ارب روپے تک ہو جاتے ہیں. دوسرا جو اس میں بڑا ہیڈ ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پروفٹس ہوتے ہیں. اسٹیٹ بینک خود حکومت کے 7,000 ارب روپے کا قرض اسٹیٹ بینک میں دے چکی ہے, تو 7,000 ارب روپے پہ حکومت جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو قرض دیتی ہے. اور دوسرا جو آپ بینکوں سے قرض لے رہے ہیں آج کل, وہ بینکوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے, وہ اسٹیٹ بینک سے پہلے قرض لیتے ہیں اور پھر بینکوں کو دیتے ہیں. تو اسٹیٹ بینک کو بینکوں سے بھی جو ہے وہ 12 کھرب روپیہ 12 ٹریلین روپے اسٹیٹ بینک کا بینکنگ سیکٹر میں دیا ہوا ہے, تو اسٹیٹ بینک کو وہ پروفٹ ملتا ہے. تو اسٹیٹ بینک کے جو پروفٹس ہوتے ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں. اس میں پچھلے قانون کے مطابق رول چینج ہو گیا کہ اسٹیٹ بینک آڈٹ کرا کے دیتی ہے, تو جو پچھلے سال کا پروفٹ تھا میرے خیال سے 1,200 ارب روپیہ وہ اس سال دے دے گی اسٹیٹ بینک. اچھا مفتر صاحب, حکومت 7,100 ارب ٹیکس حاصل نہیں کر سکی, 9,200 ارب کا ہم نے جو ہے وہ اگلا ہدف مقرر کر دیا جو کیسے حاصل کرنا ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے. پھر اب نیا جو سپر ٹیکس ہے وہ 10% وہ لگا دیا ہے, 29% کا پہلے ٹیکس, 10% کا یہ سپر ٹیکس, تو کل ملا کے یہ 39%. پھر ورکر ریلیٹڈ ٹیکسز جو ہیں وہ 5%, تو 44% ٹیکسز کے ساتھ اس ملک میں کس طریقے سے رہا جائے گا. ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ پہلے ہی 9 مہینے سے اپنا ڈیویڈنڈ باہر نہیں بیچ سکیں, ان کے ساتھ معاملات کیسے چلیں گے. پھر ادروائز یہ بھی انہوں نے کہا جی کہ جو دوسری آمدن ہے, جو ادروائز انکم ہے, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم 50% ٹیکس لیں گے, اور وہ پچھلے 5 سالوں پر بھی یہ چیزیں لاگو ہوں گی. یہ کس طرح کی پالیسی ہے, کس طریقے سے اکنامک معاملات آگے چلانا چاہتی ہے حکومت؟ جی ادر انکم دیکھیں, ادر انکم کا مجھے نہیں پتا کہ پیچھے جا کے ریٹروسپیکٹولی 5 سال پرانا ٹیکس لے سکتے ہیں آپ. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ہمارے جو عدالتیں ہیں اس ٹیکس کو چلنے دیں گی. تو ادر انکم کا ٹیکس تو میرے خیال سے FBR کا شوق ضرور ہو سکتا ہے, لیکن یہ پورا نہیں ہوگا کہ آپ 50% پیچھے جا کے ٹیکس لے لیں. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ ایک دم بجا ہیں کہ بہت زیادہ ٹیکس ہے, لیکن اس وقت میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ جس ڈگر پہ ملک آ کے کھڑا ہے, جس نہج پہ ملک آ کے کھڑا ہے, اس وقت کوئی بہت زیادہ ریلیف آپ نہیں دے سکتے. آپ کی بات یہ بالکل بجا ہے کہ دکانداروں کے اوپر ٹیکس لگانا چاہیے تھا. ہمارے یہاں 22 لاکھ سے زیادہ دکانیں ہیں اور صرف 30,000 دکاندار ٹیکس دیتے ہیں. یہ بات بالکل بجا ہے. آپ کی بات یہ بھی آئی تھنک صحیح ہے کہ پراپرٹی اونرز جو کہ جن کی کوئی اتنی ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی پراپرٹیز کی, اس کے اوپر بھی ٹیکس ہونا چاہیے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ایگریکلچر انکم پہ بھی صوبوں کو مزید ٹیکس جمع کرنا چاہیے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وسٹ کے اندر تھوڑے سے پیسے آپ اور بھی لگا سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جو PSDP اور ADB کے اندر MNAs اور MPAs کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, اگر اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی کر لیں اور اس کو تھوڑا سا اگر ہلکے ہاتھ رکھ لیں تو وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہوگی. کیونکہ اگر آپ منحصر قوم سب کا بیلٹ بانڈ ٹائٹ کر رہے ہیں, غریب لوگوں کو بھی 35% مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو مقتدر لیجسلیٹرز ہیں وہ بھی تھوڑا سا اپنے پروجیکٹس کو کم کریں. تو کہیں کہیں گنجائش ہے جس کو ہم کر سکتے ہیں. اور اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر IMF سے کچھ بات ہوگی تو اگلے ہفتے میں تھوڑی بہت بات ہوگی IMF سے, وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے گی. تو یہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ کچھ اخراجات کم ہوتے ہیں. تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں IMF کے دروازے کتنے کھلے ہیں, کتنی گنجائش ابھی بھی موجود ہے؟ سر IMF نے 2 باتیں کی ہیں جو سبسٹینشل ہیں. ایک تو یہ کہ جو حکومت پاکستان کو کرنی تھیں چیزیں وہ میرے خیال سے کر چکی ہے, جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ ایک 200 ارب روپے کا شاید فرق رہتا ہے اس بجٹ میں. جو دوسری بات جو زیادہ ضروری ہے وہ ہے کہ $6 بلین ہمیں جمع کرنے ہیں. اس میں سے ہم 4 جمع کر چکے ہیں, 2 نہیں کر پائے. اب اس میں تھوڑی سی گیم جو ہے وہ امریکہ اور چائنا کی بھی ہے کہ شاید امریکہ یا مغربی ممالک یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو 6 بلین ہیں یہ سارے کے سارے عرب ممالک اور چین وغیرہ پیسے دیں. اور چین کی یہ سوچ ہے کہ اگر ہمارے بینکس تو آلریڈی پاکستان میں پیسے واپس ری رول کر رہے ہیں, مغربی ممالک نے مڈل ایسٹرن بینکوں نے تو پیسے واپس رول لیے, تو ہم مزید کیوں پیسے دیں. تو وہ تھوڑی سی ہم جیو پالیٹکس میں بھی پھنسے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہم نے کچھ بہت زیادہ تاخیر بھی کر دی. یہ چیز نومبر میں اگر ہو جاتی تو آسانی سے ہو جاتی, خوش اسلوبی سے ہو جاتی. آپ کے اوپر IMF کو نہ صرف کہ ٹرسٹ نہیں ہے بلکہ IMF کو یقین ہے کہ جب آپ کو پیسے دے گا تو آپ پھر صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے. تو یہ کچھ چیزیں کریڈیبلٹی کی بھی ہیں. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا, ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فارن ریمیٹنس جو ہے
وہ قریب 33 ارب ڈالر کا ہوگا. عالم یہ ہے کہ اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں ڈالر ریٹ کا تقریباً 30 روپے کا فرق ہے. ایسے میں کون پاکستان پیسے بھیجنا پسند کرے گا؟ جس قسم سے جس کو واشنگٹن کنسنسس بولتے ہیں یا بریٹن ووڈز آرکیٹیکچر بولتے ہیں، دنیا کا جو مالیاتی نظام سیٹ اپ ہے، اس میں آئی ایم ایف سے ہم کو نجات نہیں مل سکتی. اس وقت ہم کو آئی ایم ایف سے یہ کام کرنا ضروری ہے. اور جو ہم نے تاخیر کی وہ کی، ہم نے بڑی بڑی باتیں کر لی لیکن اس کے کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہم کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. کوئی پلان بی نہیں ہو سکتا، کوئی پلان سی نہیں ہو سکتا. معاذ اللہ حاکم بدن اگر ہم ڈیفالٹ بھی کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. تو بہتر یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھیں، دیکھیں ان کی کیا بات ہے، پھر دیگر ممالک کے پاس جائیں، ایک پلان لے کر جائیں دیگر ممالک کے پاس، مغربی ممالک، چین اور عرب ممالک کے پاس، کہ دیکھو یہ پلان ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ملک چاہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہوں، کہ یہ ہمارا پلان ہے، اس طرح ہم پورا کریں گے، یہ ہمارا فیوچر کا پلان ہے، یہ ہمارے بجٹ کی اسٹرکچرنگ ہے. اور پھر اس کے بعد جا کے آپ لے سکتے ہیں. اگر 4 بلین لے لیے تو 2 بلین کو اتنی کوئی انہونی بات نہیں ہے، اتنی مشکل بات نہیں ہے. میرے خیال سے پاکستان جتنے ضرور امپورٹنٹ ملک کو ہو جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی یہاں پر ہماری کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آئی ایم ایف کتنا ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.